قابل عزت تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ کو انسان کا تکبر کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ قرآن مقدس میں متعدد بار حضرت انسان کو تکبر سے باز رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غلبہ میرا ازار ہے اور تکبر میری چادر ہے۔ جو شخص ان دو چیزوں کے متعلق مجھ سے جھگڑا کرے گا، میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے غیر کو کمتر، چھوٹا اور ذلیل سمجھنا۔ تکبر کی تین بڑی اقسام ہیں۔ ایک، اللہ کی ذات کے مقابلے میں تکبر کرنا، جیسے فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا خدا میں ہی ہوں۔ یہ تکبر کی سب سے بڑی قسم ہے، جو کہ سراسر کفر ہے، کہ مخلوق ہو کر اپنے آپ کو خالق سے برتر سمجھنا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات نے اسے بتیرا سمجھایا کہ تم بھی میں بھی مخلوق ہیں اور ہم سب کا خالق ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن اس کا تکبر بڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لی اور ایسا پکڑا کہ عبرت کا نشانہ بنا دیا، کہ فرعون جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے پیچھے اپنی فوج لے کر آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے غرق آب کیا اور پھر پانی نے بھی اسے قبول نہیں کیا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا، رہتی دنیا تک کے لیے اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تو اللہ کی ذات کے مقابلے میں تکبر کرنے والا کبھی بھی سکون سے دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو اپنے خالق کو ہی چیلنج کرنے لگے، اپنے خالق کے مقابلے میں ہی آ کھڑا ہو، تو بھلا وہ خالق اسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تکبر کی دوسری قسم اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسل کے مقابلے میں تکبر کرنا ہے، کہ اپنے آپ کو ان رسولوں سے، نبیوں سے بڑا
اعلیٰ اور افضل سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کی یہ قسم بھی کفر ہے۔ مشرکین مکہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہی اعتراض کیا تھا، ابعث اللہ ھذا الرسول، کیا اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ معاذ اللہ، ان کو اس بات پر حیرانی تھی کہ یہ غریب، یہ عام شخص اس منصب پر کیوں بٹھایا گیا؟ کیا ان دو بستیوں میں سے اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا جسے اپنا پیغامبر بنا کر بھیجتا؟ تو ان کا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم تر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا، اعلیٰ اور افضل سمجھنا، یہ اللہ کو نہیں بھایا، جس کی وجہ سے انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دی۔ آج ابو جہل کا نام لینا گوارا نہیں کرتا کوئی، آج ابو لہب کو محبت سے کوئی یاد نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کائنات کے مقابلے میں تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا، انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، یہ بھی کفر اور باعث ہلاکت ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ نبیوں کے ہوتے ہوئے ہی ان کے مقابلے میں تکبر ہوتا ہے، ان کے بعد بھی کوئی عام شخص کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ ان کی یہ بات صحیح نہیں، ان کے مقابلے میں میری یہ رائے درست ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ ان کا یہ فیصلہ صحیح نہیں، میرا یہ فیصلہ ان کے مقابلے میں بہتر ہے، یہ تکبر ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات اور اس کے احکامات کو رد کرنا تکبر ہے، اسی طرح رسول نبی کی ذات، اس کے فیصلے، اس کے اقوال کو رد کرنا، یہ تکبر ہے۔ اور انبیاء کے مقابلے میں تکبر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کو اللہ چنتا ہے، اور جسے اللہ چنے اس کو غلط کہنا، یہ اللہ کے انتخاب کو غلط کہنا ہے، اور اللہ کے انتخاب پہ انگلی اٹھانے والا بھلا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے بڑے واشگاف لفظوں میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنتا ہے، پیغام رسانی کے لیے منتخب کرتا ہے۔ انبیاء کے مقابلے میں تکبر، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تکبر کی تیسری قسم جو عام طور پر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو کسی بھی عام آدمی سے بڑا، افضل اور بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ وہ چاہے علمی اعتبار سے ہو، چاہے نسبی اعتبار سے ہو، چاہے عہدے مرتبے کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی سبب سے۔ جب بھی کسی غیر کو کمتر اور چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھیں، تو جان لیجئے یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کی وجوہات بھی یہی ہے۔ تکبر انسان کیوں کرتا ہے؟ یا تو
علم کی بنیاد پر متکبر بنتا ہے کہ میرا علم اس سے زیادہ ہے، میں بڑا عالم ہوں، اور یہ علم کی بنیاد پر تکبر نری جہالت ہے، علم کی بنیاد پر تکبر سراسر ہلاکت ہے، کہ یہ علم بھی اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ حصول علم غلط نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، لیکن اپنے علم کو دوسرے سے برتر جاننا یہ تکبر ہے۔ علم حاصل کرنا فی نفسی ہی برا نہیں، اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے، لیکن اس علم پہ اتنا اترائے کہ میرے سوا کوئی جانتا نہیں، یہ تکبر ہے۔ یہی تکبر تو ابلیس نے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوات والتسلیمات کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا قلنا للملائکۃ، ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا بھائی تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تجھے کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے؟ تو ابلیس کہنے لگا انا خیر من، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا، اسے مٹی سے بنایا۔ آگ کا خاصہ بلندی ہے، مٹی کا خاصہ پستی ہے۔ اب یہ علم کی بنیاد پر دلیلیں دے رہا ہے نا، اور دلیلیں بھی کس کے سامنے رکھ رہا ہے؟ جس نے یہ سارا علم عطا کیا، جس نے یہ سارا کچھ اسے دیا ہے، اس سے علم کی بنیاد پر جھگڑا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بھی اور تیرے ماننے والے بھی مردود ٹھہرے۔ تو ابلیس کو اس کے علمی ناز نے ہلاک کر دیا، اللہ کے حکم کو وہ چھوڑ گیا اپنے علم کی بنیاد پر۔ یہ نہ سوچا کہ خالق کا حکم ہر طرح کے علوم اور دلائل سے برتر ہوتا ہے، کہ جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر وجہیں تلاش نہیں کی جاتی، پھر علمی دلیلیں نہیں دی جاتی، بلکہ خالق کے حکم کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے۔ کسی آدمی کا کوئی نوکر ہو، وہ کوئی حکم دے یہ کام کرو، تو کیا نوکر مالک سے الجھتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرو؟ مالک کہتا ہے میں ہوں مالک یا تو ہے، میرے حکم کی تعمیل تجھ پر لازم ہے، تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، تیرے علم کے مطابق ہو یا نہ ہو، تو نے میرا حکم نہیں مانا تو گستاخ ٹھہرا، تجھے سزا ملی۔ تو اللہ بھی اپنے حکم کے سامنے کسی کی دلیل کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہی عقل مندی ہے، اور یہ ابدیت کا تقاضا ہے۔ علم ہلاک کرتا ہے، علم پر اترانا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات ایک دفعہ مجمع عام میں گفتگو فرما رہے تھے، سامعین میں سے ایک آپ کے علم سے متاثر ہو کر سوال کرتا ہے اے موسیٰ کیا آپ سے بڑا عالم کوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اس کو یہ جواب دینا یہ تکبر کی بنیاد پر نہیں تھا، لیکن اللہ کے یہاں خلاف عجز تھا، عاجزی کے منافی تھا، اور اصول یہ ہے
کہ حسنات الابراری سیئات المقربین، جو عام بندوں کے لیے بعض دفعہ قابل تحسین عمل ہوتا ہے، وہ خاص بندوں کے لیے قابل مواخذہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ خلاف عجز جواب پسند نہیں آیا، فرمایا موسیٰ جاؤ، میرا وہ فلاں بندہ ہے، بڑا علم والا ہے، اور پھر حضرت خضر کے پاس بھیجا، اور لمبی تفصیل ہے جو تفاسیر میں بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی بندہ بہترین ہے جو ہر اعتبار سے عاجزی کرے۔ تو تکبر کی ایک وجہ علم ہے کہ بندہ اپنے علم پر اترانے لگتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ تکبر کی دوسری بڑی وجہ انسان کا حسب نسب ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا خاندان، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میرا حسب، میرا نسب بڑا اونچا ہے، میں فلاں فلاں ہوتا ہوں، تم فلاں فلاں قوم، قبیلے، خاندان سے تعلق رکھتے ہو، میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے بہتر ہوں۔ یا کہتا نہیں، محض خیال کرتا ہے کہ میں خاندانی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے فلاں سے بہتر ہوں، کہ اس کا خاندان، اس کا نسب، کنبہ، قبیلہ مجھ سے کم تر ہے۔ یہ بھی تکبر ہے، اور اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ خاندان، کنبے، قبیلے، یہ نسب حسب قابل فخر چیز نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے کسی کی عزت زیادہ، کسی کی کم نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم نے اس لیے بنائے کہ لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان ہو سکے۔ تو نسب یہ پہچان کے لیے ہوتا ہے، فضیلت کے لیے نہیں ہوتا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نسبت سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی نسبت نہیں ہے، آپ کے نسب سے بڑھ کر کوئی اور نسب نہیں ہو سکتا۔ اگر نسب باعث فضیلت ہوتا، حضور اپنی بیٹی کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ نہ فرماتے اے لخت جگر، قبر میں تجھے میرا رشتہ کام نہیں آئے گا، قبر میں تجھے تیرا عمل کام آئے گا۔ تو معلوم ہوا یہ حسب نسب باعث فضیلت نہیں ہوتے، باعث رذیلت نہیں ہوتے، ذلت نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے یہاں عزت اور ذلت تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ وہ کسی بھی خاندان سے ہو، وہ کسی بھی نسب سے، حسب سے تعلق رکھنے والا ہو، جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا اس کی عزت اتنی زیادہ ہوگی۔ تو تکبر کی دوسری بڑی وجہ حسب نسب ہے کہ اپنے خاندان کو، کنبے کو، قبیلے کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، یہ بڑی غلطی ہے۔ اور تیسری تکبر کی بڑی وجہ انسان کا عہدہ اور مرتبہ ہے۔ سمجھتا ہے کہ میں جس عہدے اور مرتبے پر بیٹھا ہوں، میں اس عہدے اور مرتبے کی وجہ سے باقیوں سے افضل ہو گیا ہوں، باقی لوگ کم تر ہیں، میں افضل ہوں، باقی ذلت والے ہیں، میں عزت والا ہوں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ ساری اللہ کی مخلوق ہیں اور سارے کے سارے اللہ کے یہاں ایک جیسے ہیں۔ یہ عہدے اور مرتبے عارضی ہیں، یہ دائمی نہیں ہیں۔ دائمی ہوں تو سمجھا جائے کہ واقعی یہ قابل عزت ہونا چاہیے، تو عہدے اور مرتبے کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ عہدے اور مرتبے کے دھوکے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔
یہ عہدے مرتبے بھی ختم ہو جانے ہیں۔ ہاں، انسان کے ساتھ اگر جانے والی چیز ہے تو وہ اس کے اعمال ہیں۔ اپنے اعمال کو سدھاریے، اپنے خیالات کو درست کیجئے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنے عہدے پر اترائے، اپنے منصب پر اترائے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور تکبر کی ایک بڑی وجہ انسان کا حسن ہے، سمجھتا ہے میں حسین ہوں، باقی حسین نہیں ہیں، لہذا وہ مجھ سے کم تر ہیں، میں ان سے زیادہ حسن کی وجہ سے عزت والا ہو گیا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، یا حسن کی وجہ سے میرا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا ہے، نہیں نہیں نہیں، سارے کے سارے انسان خوبصورت ہیں۔ اور اللہ نے یوں ہی نہیں قسم کھائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں تخلیق کیا ہے۔ تو انسان سارے خوبصورت ہیں، کسی کو بدصورت یا کسی کو خوبصورت سمجھ کر کے کسی کی عزت کم یا زیادہ سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے جو ہلاکت کر دینے والی ہے۔ اور یہ حسن بھی دائمی نہیں ہوا کرتا، حسن بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ ساتھ جانے والا نہیں ہے، یہ ساتھ چھوڑ دینے والا ہے۔ اس لیے حسن پر کبھی نہیں اترانا چاہیے۔ اپنے آپ کو حسن کی وجہ سے باقیوں سے افضل اور بہتر ماننا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور تکبر کی ایک بڑی وجہ انسان کے پاس مال و دولت کا ہونا ہے، کہ کوئی یہ سمجھے میں بات مال و دولت کی وجہ سے بڑا ہو گیا ہوں، باقی لوگ کمتر ہیں، باقی لوگ مجھ سے عزت کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے چھوٹے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ مال بھی دائمی رہنے والا نہیں، اور مال ویسے بھی انسان کا ذاتی نہیں ہے، یہ تو رب کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، وہی عطا کرتا ہے، وہی چھین لیا کرتا ہے۔ مال انسان کے اختیار میں نہیں، مالدار ہونا انسانی اختیار نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ اس لیے مال پر اترانا یہ بھی سراسر ہلاکت، نادانی اور بے وقوفی ہے۔ مال کی وجہ سے تکبر کرنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ اور تکبر کی ایک بڑی وجہ عبادت اور ریاضت ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ میں جتنی عبادت کرتا ہوں، مجھ جتنی عبادت اور کوئی نہیں کرتا، لہذا میں زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے عابد ہوں، زاہد ہوں، پرہیزگار ہوں، بڑا صالح ہوں، نیکوکار ہوں۔ یہ باقی لوگ گناہگار ہیں، قابل نفرت ہیں۔ میں لوگوں کے یہاں محبوب ہوں، وہ لوگوں کے یہاں مبغوض ہیں۔ مجھ سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں عبادت کی وجہ سے، لہذا میں عبادت میں لوگوں سے افضل ہو گیا۔ یہ تصور ہی ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اور ایسی ساری عبادتیں جو تکبر کی وجہ سے ہوں، ایسی عبادت گزار کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں کہ رب کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں جو رب کے مقابلے میں لانے والی ہو، رب کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں جو دوسروں کو گرانے والی ہو، رب کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں جس عبادت کی بنیاد پر انسان اترانے لگے۔ تو عبادت گزار ہونا یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس عبادت پہ اتنا اترانا کہ باقیوں کو کمتر سمجھنے لگے، یہ ہلاکت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو عبادت کی وجہ سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے عبادت کرتے ہوئے عاجزی کا دامن تھامے رکھنا یہی اصل عبادت کی روح ہے۔ عبادت کرتے ہوئے یہی سمجھنا کہ میں حق عبادت ادا نہیں کر سکا، یہی اصل عبادت ہے۔ عبادت کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ مجھے توفیق عبادت اس ذات نے دی ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں باقی دوستوں کو بھی، باقی مسلمان بھائیوں کو بھی اس عبادت کی طرف لے کر آؤں۔ یہ چونکہ اللہ کے یہاں محبوب عمل ہے،
جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کی عبادت کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح اس کا دوسروں کو دعوت دے کر اللہ کی عبادت کے لیے لے کر آنا یہ کئی گنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ بندہ جو صرف اکیلا عبادت کرتا رہے اور سمجھے میں بڑا عبادت گزار ہوں، باقیوں کی پرواہ ہی نہ کرے، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو پسند۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار، بڑا نیکوکار، ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا، لیکن اس بستی کے لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، معصیات میں لگے ہوئے تھے، نافرمانیوں میں جتے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ فلاں بستی کو زمین سے اٹھاؤ اور آسمان پر لے جا کر کے الٹا کر کے پٹخ دو۔ فرشتے آئے، جب بستی میں دیکھا ایک عبادت گزار ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تعجب ہوا۔ حکم کی تعمیل تو ہونی ہی تھی، لیکن سوال کرنے پھر پہنچ گئے، مولا کیا اس ساری بستی کو پلٹ دیں یا اس بندے کو چھوڑ دیں جو تیری عبادت کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اسے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دو، اس لیے کہ وہ اکیلا عبادت کر رہا ہے، باقیوں کو عبادت کی طرف نہیں لاتا۔ تو ایسی عبادت جو باقیوں سے غافل کر دے وہ بھی حقیقت میں قابل مواخذہ ہے۔ یہ ہمارے جو تبلیغ والے دوست ہوتے ہیں نا، یہ اسی لیے نکلتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اللہ والا بنا دیں، دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ اور اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یوں ہی نہیں فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی لے کر کے آؤ۔ تو تکبر کی ایک بڑی وجہ عبادت میں اپنے آپ کو باقیوں سے بہتر سمجھنا ہے۔ تو عبادت کرتے ہوئے عاجزی کا دامن تھامے رکھنا یہ عبادت کا جزء لازم ہے۔ اور تکبر کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بد محنت ہیں اور میں محنت کی وجہ سے کامیاب ہو گیا ہوں، گویا کامیابی اور کامرانی اسے تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے، غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کامیابی کامرانی کی جب سیڑھیوں پر قدم رنجائی کریں تو عاجزی کا دامن تھامے رکھیں۔ دیکھیے نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، اب فاتح بن کر بھی مکہ میں داخل ہو سکتے تھے، جیسے فاتحانہ سینہ تان کے لوگ فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں شہروں میں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس مکہ میں کہ جہاں کے لوگوں نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تھی کہ اسے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ مکہ کے لوگ جو حضور کو تانے دیا کرتے تھے، وہ لوگ جو حضور کو مارا پیٹا کرتے تھے، وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، ایک ایک کر کے سارے حضور کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم دیکھیں۔ ایسا فاتح دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس قدر عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کی کوہان پر لگ رہا ہے، اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ سر اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگتا ہے۔ اس قدر عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اپنی فتح اور کامرانی پر تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے، اترانے والے، غرور کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اس نے برملا فرما دیا، انہو لا یحب المستکبرین، کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔
وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جنت اور جہنم کا مکالمہ ہوتا ہے۔ جہنم کہتی ہے مجھ میں متکبرین آئیں گے، ظالم آئیں گے، میں اپنا پیٹ ان سے بھروں گی۔ جنت کہتی ہے مجھ میں نیکوکار آئیں گے، صالحین آئیں گے، میں ان کے لیے وسیع ہو جاؤں گی۔ اللہ نے جنت اور جہنم کے مقابلے پر، ان کے مکالمے پر فرمایا کہ اے جہنم، تو میرے غضب کا ٹھکانہ ہے، میں تجھ میں متکبرین اور ظالم ڈالوں گا۔ اے جنت، تو میری رحمت کا ٹھکانہ ہے، میں تجھ میں نیکوکار بھیجوں گا۔ تو اس مکالمے سے معلوم ہوا کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں، اور جو اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور متکبرین کو اللہ اتنا ذلیل کریں گے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن متکبرین کو چیونٹیوں کی طرح زمین کے ساتھ لگا دیا جائے گا، اور ہر مخلوق انہیں روند کر کے جائے گی۔ ہر مخلوق روندے گی، اب کرو تکبر، کہاں زمین پر اتراتے تھے، کہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اور قرآن میں فرمایا تم تکبر کر کے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو، پھر تکبر کس بات کا، کس بات پر اتراتے ہو، کس بات پر فخر کرتے ہو۔ اللہ کے بندے بن کے اللہ کے سامنے عاجزی کرو۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، ساتھ جانا ہے تو تمہارے ساتھ تمہارے اعمال نے جانا ہے، اور اعمال کا بنیادی تقاضا عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔